اس میں یہ بات تھی کہ انہوں نے آپ کو پیشکش کی کہ کچھ آپ ہماری مانیں، کچھ ہم آپ کی مانتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرما دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ إِلَى آخِرِ سورہ۔ اللہ پاک نے یہ ساری صورت نازل فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سیرت کا حصہ جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں 3 حکمتیں ہیں اور تینوں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سیرت مبارکہ کہ اس حصے پر گہرے غور اور فکر کے بعد ہمارے لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حقیقت کیا تھی، یعنی جس دعوت کو لے کر آپ آئے تھے، اور اس دعوت کی اغراض اور اہداف بھی تفصیل کے ساتھ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، جو موجودہ دور کے ارباب دعوت اور مدعیان انقلاب اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں، تو ان سب میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت کی آڑ میں بادشاہی چاہتے تھے جیسے کہ انہوں نے آپ کو پیشکش کی، یا وہ عہدہ اور مال و دولت کی آرزو رکھتے تھے، یا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیماری کی وجہ سے مختلف خیالات پیش کرتے رہتے تھے؟ یہ سب ایسے احتمالات ہیں کہ جن کو اسلام کے دشمن اور اسلام کے خلاف فکری یلغار کرنے والے مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول کی حیات طیبہ کو ایسے اسرار اور رموز سے بھر دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو ایسے واضح واقعات اور مشاہدات سے بھر دیا ہے کہ جو ہر شک اور احتمال کی جڑ کاٹ دیتے ہیں اور ہر قسم کے وسوسوں کا راستہ روک لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ایسے اعمال اور ایسے ایسے اسرار اور رموز اپنے محبوب کو عطا فرمائے کہ جس سے اسلام کے خلاف فکری سازش کرنے والے اپنے منہ کی کھاتے ہیں اور ہر سازش میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور وہ حیران اور گرداں ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں۔ قریش اپنے دلوں میں جو شکوک و شبہات اور احتمالات محسوس کرتے تھے، یعنی انہوں نے کہا کہ بادشاہ چاہیے ہوگی، یا اس کو مالداری چاہیے، یا جو ہے وہ اس کو لڑکی کی ضرورت ہے، یا نعوذ باللہ یہ بیمار ہے تو اب اس کا، تو یہ سارے خیالات ان کے اپنے ذہن میں تھے۔ اس سلسلے میں مذاکرات کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی، یعنی قریش آپ کی دعوت، رسالت کا مقصد اور غایت کے متعلق خوب جانتے تھے، اور ان کو اس بات کا بھی علم تھا کہ آپ ان کے پیش کردہ کسی لالچ میں آنے والے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس میں یہی ارادہ تھا کہ بعد میں آنے والے دین کے دشمن اور جو دین کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، تو وہ تاریخ ہر زمانہ میں جھٹلاتی رہے کہ ان کی پیدا کی ہوئی تشکیک بالکل غلط ہے۔ یعنی اب بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو اہل اسلام کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق کیا وہ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں بھئی یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، یہ جو دین کیا کام کر رہے ہیں، دعوت اور جو بھی یہ محنت ہو رہی ہے، تو ان کا مقصود دنیا ہے، کوئی بادشاہ چاہتا ہے، کوئی عہدہ، کوئی ڈگری چاہتا ہے، تو اللہ نے سب کے وہ بند کر دیے۔ آپ نے ایسے ان کو جوابات دیے۔ کہنا دین کے خلاف اس فکری الغار کے ضمن میں کریمر اور فان فلوٹر نے ایک طویل بحث چھیڑی اور غور و فکر کیا، لیکن تشکیک اور سازش کے اس مشن میں انہیں کچھ ہاتھ نہیں آیا، بلکہ انہوں نے حقیقت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور یہی کہتے رہے کہ معاذ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کے آڑ میں سرداری اور حکمرانی کی رغبت رکھتے تھے، لیکن حقائق نے ہر میدان میں ان کو شکست سے دوچار کیا۔ کہتے ہیں ان سے قبل عتبہ بن ربیعہ اور اس کے مثل دوسرے لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی کام لیا، انہوں نے آپ کے سامنے ان تجاویز اور خواہشات کو پیش کیا، آپ انہیں بخوشی قبول کر لیں گے، آپ ان کی دی ہوئی یہ ترغیبات قبول کر لیتے، تمام قریش آپ کے پیروکار ہوتے، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تکلیف اور اذیت دینے کے جو طریقے انہوں نے اختیار کر رکھے تھے ان کو چھوڑ دیتے، اور اگر آپ کی رسالت اور دعوت کے پس پردہ یہی عزائم تھے تو آپ نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کیوں نرمی کا مظاہرہ نہ کیا۔ یہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا ایک پورا وفد گیا اور بات کی، پیشکش کی، لیکن آپ نے ان کی دعوت کو
قبول نہیں کیا، کوئی نرمی نہیں دکھائی آپ نے۔ کوئی شخص جو بادشاہی و سرداری کا خواہشمند ہو اور اس کی قوم اس کے سامنے کسی چیز کو پیش بھی کر رہی ہو، مصالحت کے انداز میں اس کی پیشکش بھی کر رہی ہو، اور یہ پیشکش قبول کرنے کی صورت میں عزت اور تکریم کا یقین بھی دلائے کہ بھئی، اور یہ پیشکش قبول نہ کرنے کی صورت میں دھمکی بھی دیں، تو پھر کیا وہ شخص یہ سب کچھ سن لینے کے بعد آخر میں انہیں یہ کہے گا کہ میں جو پیغام حق تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، اس کی وجہ سے میں تم سے مال و دولت طلب نہیں کرتا، نہ ہی تم میں شرف و بزرگی چاہتا ہوں، اور نہ ہی تم پر حکومت چاہتا ہوں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے تمہاری طرف رسول مبعوث کیا ہے، مجھ پر کتاب نازل کی ہے، وہ جو حکم دیا ہے کہ میں تمہارے لیے بشیر اور نذیر بنوں، اگر تم میرے اس پیغام کو قبول کر لو تو یہ تمہاری دنیا اور آخرت کا حصہ ہے، اور اگر تم اس کو رد کر دو تو میں اللہ کے حکم پر صبر اختیار کروں گا اور ڈرتا رہوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی اور رہن سہن کا طریقہ آپ کے اس مذکورہ فرمان سے مطابقت رکھتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ زبان سے تو سرداری اور بادشاہی سے اللہ تعالیٰ کا اظہار کرتے ہوں، جبکہ پس پردہ کے حصول کے لیے کوشش میں مصروف ہوں۔ آپ کا کھانا پینا بہت معمولی تھا، آپ کی معاشی حالت بظاہر فقراء و مساکین سے بہتر نہ تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، کیا فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت میرے حجرے کے طاقچے میں تھوڑے سے جو تھے، اس کے علاوہ کھانے کو کچھ نہ تھا، بس میں وہی تھوڑے سے جو کچھ عرصہ تک کھاتی رہی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا، اور آپ نے زندگی بھر چپاتی روٹی نہیں کھائی، یعنی کہ جو آٹا صاف کیا ہوتا ہے جس میں سے جو ہے وہ سب کچھ نکال لیتے ہیں، پھر آٹا جو ہوتا ہے اس کو گوندتے ہیں، اس کی بہترین روٹی پکتی ہے۔ انس فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی چپاتی روٹی نہیں کھائی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ نے اپنے لباس اور گھر کی دیگر اشیاء کے معاملے میں بھی نہایت سادگی اور اختصار فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر آرام فرماتے، جس سے آپ کے جسم پر جو ہے وہ نشانات پڑ جاتے، اور کبھی کبھی آپ نے آرام اور نرم بستر لینا پسند نہیں فرمایا۔ ایک دفعہ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھی، آپ کے پاس آئیں اور فقہ کی شکایت کرنے لگی، اور سب نے نان و نفقہ کی زیادتی، لباس اور زیب و آرائش کی چیزوں کی زیادتی کا مطالبہ کیا، تاکہ صحابہ کرام کی ازواج سے ان کی شان زیادہ ہو جائے، اور یعنی صحابہ کرام کی ازواج سے ان ازواج کے ازواج مطہرات کی شان زیادہ ہو جائے اور ان کی جو ہے وہ عظمت کم تر دکھائی نہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے چہرہ مبارک جھکا لیا اور کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تريدن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے میرے پیارے نبی، اے عزت والے نبی، آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش اگر آپ کو یہ چاہیے تو تم آؤ، میں تمہیں مال اور دولت دے دوں، پھر تمہیں امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخر کے دن کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے جو تم میں سے نیکوکار ہیں اجر عظیم۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیتیں ان کے سامنے تلاوت فرمائی، پھر آپ نے ایک کو اختیار دے دیا کہ وہ
چاہیں تو اسی حالت میں آپ کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور اگر وہ مزید نانفقہ سامان زیب و زینت و مال دولت کے مطالبہ پر اصرار کریں گی تو آپ انہیں چھوڑ دیں گے اور اچھی طریقے سے رخصت کریں گے۔ یہ سن کر تمام ازواج مطہرات نے اسی سادگی کی حالت میں آپ کے ساتھ رہنا اختیار کیا۔ کہتے ہیں سب روایات کے بعد عقل و دانش والے شخص کو کیسے آپ کی صداقت اور دیانت پر شک ہو سکتا ہے، اور کیسے کسی شخص کے وہم و گمان میں آ سکتا ہے کہ معاذ اللہ آپ سرداری اور حکمرانی یا مال و دولت چاہتے تھے۔ یہ ایک بہتان باندھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی اگلے سبق کا وقت ہے، کچھ تیاری کر لیں۔ چلو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔